كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی جز 30 لیکچر نمبر 31۔ آج ہم سورۃ العصر پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا جز 30 ہے اور یہ سیریز ہم نے جو سٹارٹ کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے آج اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہے اور استقامت کے ساتھ جڑے رہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کمپلیٹ اس لیکچر سیریز کو سنا الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا ہوگا، قرآن کریم کی آیت سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا، اس میں غور و فکر اور تدبر کی ایک عادت پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، چونکہ سب سے اہم چیز انسان کی زندگی اور اس کا وقت ہی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں انسان اپنے آخرت کے لیے کچھ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے اپنی دوسری زندگی میں۔ اور قرآن کریم کی اس صورت کے بارے میں، سورۃ العصر کے بارے میں، ویسے تو قرآن کریم کی ہر صورت اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے، ہر صورت، لیکن اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر صرف سورۃ العصر بھی ہوتی تو کافی ہو جاتا، یعنی پورے قرآن کی بجائے سورۃ العصر بھی نازل کر دی جاتی تو بھی یہ ہمارے لیے کافی تھی، سمجھنے کے لیے، زندگی کے لیے، یا ایک بامقصد زندگی کے لیے، یا زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ قرآن کریم میں بہت ڈیپ، یعنی گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہیں سے قرآن کی آیات سے انہوں نے بہت ساری دلیلیں بھی لی، اصول التفسیر بنائے، اصول الفقہ بنائے ماشاءاللہ۔ تو وہ کہتے کہ سورۃ العصر اتنی جامع صورت ہے اور اتنا اس میں یعنی ہر مضمون کو سمو دیا گیا ہے، ہر مضمون کو اس کے اندر گویا کہ ڈال دیا گیا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ صورت، اتنی اہم ہے یہ صورت کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک صورت بھی کافی تھی ہمارے لیے۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس میں؟ یہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، والعصر، اور سبحان اللہ قرآن کریم کا ہر لفظ اپنی جگہ اتنی اہم معنی رکھتا ہے اپنے اندر، اور یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی جس میں ایک نہیں بلکہ معنیوں کے سمندر گویا کہ اس میں پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ العصر کی بات کی گئی ہے، اور اس میں والعصر کے جو معنی ہیں، عصر عربی زبان میں کسی بھی چیز کے نچوڑ یا رس کو کہتے ہیں، سکیوز جو ہم کہتے ہیں، یعنی سم تھنگ ایکسٹریکٹ، کوئی چیز سے کچھ نکالنا، جیسے پھلوں سے ہم رس نچوڑتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی عصر سے مراد سکیوز یا پھر نکالنا، کوئی چیز سے کوئی رس نکالنا یا کوئی بھی چیز نکالنا، نچوڑنا کہیں گے جس کو، تو پھل کے نچوڑنے کو عصر کہا جاتا ہے۔ پھر صلاۃ العصر قرآن میں آیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ کے معنی میں آیا ہے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے، یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، یعنی ٹائم کو بتانے کے لیے، قسم، وقت،
تو سوچیں یہاں تو قسم کھائے گی، کہ واو لگا ہے تو قسم کھائے گی کہ قسم ہے زمانے کی. جب قسم لگ جاتی ہے، انہیں قسم کا لفظ آ جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. انہیں لوگ متوجہ ہو جائیں اور سوچیں، غور کریں. اور سبحان اللہ، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہ وقت کی اہمیت کا ذکر ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم ہر دن اگلی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، اپنی زندگی کی طرف. اور یہ وقت اتنا اہم اور قیمتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں جو وقت گزار کر آئے تھے کتنا ہم نے ضائع کیا. تو اس وقت افسوس کرنے کے بجائے کیوں نہ آج ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے اور کم عمر لوگ، یعنی بہت ہی اونچے عہدے پر فائز، بہت مشہور شخصیات، یہ کووڈ کی وجہ سے تو بالکل ایسے ہو گیا کہ مطلب 3 دن کے اندر لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے. یہ اصل میں ہمارے لیے عبرت ہے، عبرت کا مقام ہے، سبق حاصل کرنے کا مقام ہے. اگر ان حالات میں بھی ہم نہ سنبھلے، نہ سدھرے، نہ اپنے وقت کو صحیح کام میں لگایا تو پھر اب تو قیامت ہی آ سکتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. یعنی پھر کوئی حالت نہیں ہوگی ہمیں سمجھانے کی. تو ان حالت میں اگر ہم ابھی نہیں سمجھے اور نہیں سمجھے تو پھر کون سا وقت ہمیں جگائے گا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، اتنے کم عمر لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی یوں ہی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، اور آخرکار ہمیں کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. تو کیا ہم نے اس وقت کی اہمیت کے لیے جاننے کی کوشش کی کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ یہ وقت جو میں گزار رہی ہوں، آیا میں اسے ضائع کر رہی ہوں یا اس سے کوئی چیز حاصل کر رہی ہوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز ہم ضائع کرتے ہیں، یقین جانیے، وہ ہمارا وقت ہے، جبکہ وقت سب سے قیمتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام میں، دین اسلام میں وقت کی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت اہمیت ہے. اور ٹائم کو گزارا نہیں جاتا، ٹائم کو ضائع نہیں کیا جاتا. ٹائم سے تو نیکیاں کشید کی جاتی ہیں. یعنی وقت کو کہتے کہ کیا کریں، ہاں بس گزر رہی ہے. کہتے کہ کیا حال ہے آپ کے، ہاں بس گزر رہی ہے ایسے ہی. تو ایسے ہی کیوں گزر رہی ہے بھائی؟ یہ وقت تو بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے جو آپ کو ملی ہے ایک دفعہ. اس سے آپ کو فائدے حاصل کرنا ہے، فائدے اٹھانا ہے. تو ابن القیم جوزی رحمہ اللہ وقت کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹائم ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، وقت ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. دوسری تمام چیزیں تو ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، لیکن وقت واپس نہیں آ سکتا. جو ایک بار گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. اور کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یا فرشتے ان سے سوال کریں گے، یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم کتنے دن رہے ہو زمین میں، کتنے سال رہے ہو، کتنی صدیاں تم نے گزاری، یا کچھ سال تم نے گزارے، کتنی دیر ٹھہرے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، کہیں گے بس دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے ہیں، پوچھ لو جو ماہر اندازے لگانے والے ہیں ان سے پوچھ لو، جو وقت کو کیلکولیٹ کرنے والے لوگ تھے ان سے پوچھ لو. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کہ تم تو بہت ہی تھوڑا رکے رہے، کاش تم جانتے ہوتے، تم علم رکھتے. واقعی میں وقت اتنا قیمتی ہے، دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا ٹائم ملا ہے اصل میں. کل قیامت کے دن ہم خود کہیں گے کہ ہم تو بس دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے، جبکہ 60 سال 70 سال زندگی گزاری ہوں گی دنیا میں. تو وقت تو ہمیں دیا گیا تھا، لیکن اس وقت سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، اس وقت کو ہم نے کیسے گزارا، اس وقت کو ہم نے کہاں لگایا. تو اسیر نچوڑنے کو کہتے ہیں، نکالنا کوئی چیز کا، یعنی کوئی چیز اس سے حاصل کر لینا، سم تھنگ ایکسٹریکٹ، کچھ چیز کو نکالنا. جیسے اورینج سے جوس نکالا جاتا ہے، آپ دیکھیں جب ہم وہ جو ہاتھ کا جوسر ہوتا ہے، ہم ہاتھ سے گھماتے ہیں نا اورینج کو اس کے اوپر، تو کیسے جب ہم گھماتے رہتے ہیں تو کیسے وہ نچوڑا جاتا ہے، رس اس میں سے نکلتا جاتا ہے. لیمو ہم نچوڑتے ہیں، ہے نا، جب ہم کسی چیز پر لیمو ڈالتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو دباتے ہیں تو اس میں سے رس نکلتا ہے. بس یہی عصر کے معنی ہے، اسی سے سمجھ جائیے آپ کہ یہ عصر ہے. تو مطلب کیوں یہ لفظ لیا گیا کہ ایکچولی ٹائم ہمیں نچوڑ رہا ہے، ہم سے کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہے ٹائم. یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم اپنے آثار چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورشن آف ٹائم کی قسم کھائی ہے قرآن میں.
سبحان اللہ، یہ وقت کتنا اہم ہے کہ ایک پورا دن ہے، ایک پورا سال ہے، ایک مہینہ ہے، ایک ہفتہ ہے، لیکن جو صرف ٹائم کا کچھ حصہ ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ اور یہاں کیوں بتایا گیا ہے کہ وقت کی اہمیت کیوں بتائی گئی، والعصر کیوں کہا گیا ہے کہ مطلب دن ختم ہونے والے، تم جلدی کرو، نیکیاں حاصل کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ تم جیسے عصر کے وقت کو، شام کا وہ جو وقت ہوتا تھا جب بزنس ختم ہو رہا ہوتا تھا وہاں پر اور شام ہو جاتی تھی، تو وہ لوگ پھر اپنا بزنس بند کر دیتے تھے، تو اس سے پہلے لوگ جلدی کرتے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جلدی کرو، عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، یعنی اب وقت ختم ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، یعنی جو ذرا سا حصہ رہ گیا ہے تو جلدی پھر گھر جانا ہوتا تھا ان کو۔ تو پورشن آف ٹائم کی بھی قسم کھائے گی کہ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، یعنی جب پاؤں پھٹتی ہے، واللیل اذا یغشا، رات کی جب کہ وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی جب کہ وہ روشن ہوتا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والضحیٰ، صبح کے وقت کی قسم کھائی گئی جب دھوپ نکلتی ہے۔ تو پورشن آف ٹائم کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ اہمیت ہے وقت کی اصل میں کہ اللہ عز و جل قسم کھا رہے ہیں کہ دن کا اتنا حصہ یہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی تو کیسے گزری ہے، اچھا فلاں کا کیا حال ہے، کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، ان کے فلاں کے کتنے بچے ہیں، ان کے ددیال والے کیسے ہیں، ان کے سسرال والے کیسے ہیں، ان کے ننیال والے کیسے ہیں، ان کی فلاں کے بزنس کا کیا ہوا، فلاں، یعنی ہم کو 10 لوگوں کی فکر ہے اور ان کے یعنی کوئی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہم اتنی بات کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اس میں لگاتے ہیں، کون بچا، کون رہا، کس کا کیا ہوا، کس کا افیئر کس سے تھا، کس کی طلاق ہوئی، کس کی شادی ہوئی، کس کا نکاح ہوا، ہر ایک سے مطلب ہے ہمیں۔ ہمارا پورا ٹائم، ہمارا ایفرٹ دوسروں کی معلومات حاصل کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات بتانے کی کوشش کی گئی، بات بتائی گئی ہے کہ اس وقت اصل خسارہ کس کا ہوگا، اصل نقصان میں کون رہے گا۔ یہاں پر بتایا چلے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں، سب کے سب نقصان میں ہیں۔ وقت کی اہمیت کی قسم کھائی گئی، وقت کی قسم کھائی گئی اور کہا گیا کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اصل قیمتی شے ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد وقت کو صحیح گزارنا ہے۔ تو سب کے سب انسان خسارے میں سوائے ایمان لانے والوں کے، ایمان لانے والے ہی فائدے میں ہیں۔ تو کون نقصان سے بچے گا، کون نقصان سے بچ جائے گا اور کون فائدہ اٹھائے گا اور کون خسارے میں رہے گا، یہ بات ہمیں یہاں بتائی گئی، اس کی خبر ہمیں دی گئی ہے۔ تو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، جیسے نہ وہ کہ وقت تھمتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسی وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیجیے، یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ دیکھ لیجیے، اور یہ وقت کتنا قیمتی ہے، جس کو زندگی ملی ہے وہ کتنی قیمتی زندگی ہے کہ ایک شخص شہید ہو گیا، مجاہد تھا وہ، اور ایک شخص بعد میں 1 سال کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پچھلے دفعہ کے لیکچرز میں بھی لیا گیا تھا یہ واقعہ، حدیث سے ثابت ہے یہ واقعہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص 1 سال پہلے جنت میں داخل ہو گیا جو 1 سال زیادہ زندہ رہا۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیسے یا رسول اللہ، شہید تو سیدھا جنت میں جائے گا، تو شہید کیوں بعد میں، اور یہ جو 1 سال زیادہ زندہ رہا شخص تو وہ کیوں پہلے داخل ہو جنت میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے 1 سال یعنی زندگی گزاری اور نماز پڑھتا رہا اور اس کو رمضان ملے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رمضان اس کو مل گیا اور سال بھر کی نمازیں، یہ چیز اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن گئی جلدی، شہید سے بھی پہلے۔ آپ اسے تصور کریں کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، 1 سال کا ایکسٹرا جینا کتنی بڑی نعمت ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ 39، 29، 40، 41، 43 یہ لوگ بالکل 3 دن کے اندر اندر ڈیتھ ہو رہی ہے کووڈ سے، اتنے قریبی جاننے والے، اتنے ینگ لوگ، اور ہمارا بھی کبھی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں کے ساتھ زندگی دے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارے لیے موت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وفات دے دے، ایسی دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ موت بلا وجہ نہیں مانگنی چاہیے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم 1 سال اور زندہ رہ جاتے ہیں اور 1 رمضان ہم کو اور مل جاتا ہے تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بن جائے گا، کل قیامت کے دن یہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ تو اصل چیز ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے وقت کو صحیح گزاریں۔ جو شخص اپنے وقت کو صحیح گزارتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو اس لیے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام ترکہ ما لا یعنی، کہ جو شخص جس نے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ وہ لغو باتوں کو، لغو کاموں کو چھوڑ دے،
اسلام کا حسن، اس کی خوبی یہ ہے کہ بے معنی بے فائدہ فضول کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے نا ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ واٹس ایپ کی ہر ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو۔ اب آپ بتائیے کہ جیسے ٹھیک ہے اب سلینڈرز کی کمی ہے انڈیا میں یا جہاں پر بھی جو بھی کنٹری میں، آکسیجن نہیں مل رہی ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہم ہر خبریں دیکھیں گے؟ ہر گروپ سے آیا ہوا ہر ویڈیو، ہر خبر پڑھیں گے ہم؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے ہم نے کسی سے سن لیا سلینڈر کی کمی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم پیسے دینے کی کوشش کریں، انفاق کریں، اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کر دیں۔ دنیا میں کسی کی تکلیف کو ہم دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ہماری تکلیف کو دور کر دے گا۔ لیکن کیا ہم وقت ضائع کر سکتے ہیں بھلا؟ کیسے ہم وقت ضائع کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت اتنا قیمتی ہے، ہم کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ہماری ڈیلی لائف کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پر ہم پہلے نظر ڈالیں۔ آپ دیکھیں وقت کتنا اہم ہے۔ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا بچپن میں کہ 1 سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 کا فاصلہ طے کرتی ہے نا، یہ پڑھا تھا شروع میں ہی سائنس میں، کہ 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہے کہ روشنی 1,86,000 1,86,000 کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یعنی 1 سیکنڈ میں کتنے کام ہو سکتے ہیں آپ بتائیے۔ یعنی وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حج جب ہم کرتے ہیں تو دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، جگہ وہی رہتی ہے، منی وہی ہے، مزدلفہ وہی ہے، عرفات وہی ہے، لیکن آپ حج کے دنوں کے علاوہ پورے سال بھر بھی وہاں پر حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں جا کر رک جائیں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو اہمیت کس کی ہوئی؟ حج کی ہوئی۔ پھر سال بھر آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے جو سال میں 1 مہینہ آتا ہے تو آپ وہ رمضان کے روزے باقی سال بھی رکھ لیں تو یہ رمضان کے روزوں کی وہ بات نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ پھر 5 وقت کی نمازیں آپ دیکھ لیں، یہ 5 وقت کی نمازیں ہمیں کیا احساس دلاتی ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ کہ وقت کو اپنی نمازوں کے تحت اسے استعمال کرو۔ سبحان اللہ، جو مومن ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کے ہر کام میں اتنی برکت ہوتی ہے اور اس کے ہر کام میں اتنی تندہی سے وہ کام کرتا ہے، جان فشانی سے، کہ اس کا ہر کام نمازوں کے گرد گھومتا رہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام، آپ دیکھیں ہماری جو صبح سے لے کر شام تک کی پلاننگ رہتی ہے کہ صبح میں یہ کام کر لوں گی، فجر کے بعد یہ کام ہوگا، ظہر کے بعد یہ کام کریں گے، عصر کے بعد یہ، اور مغرب کے بعد یہ۔ تو یہ مومن اپنے تمام کاموں کو اپنی نمازوں کے گرد رکھتا ہے تاکہ وہ صحیح سے کام کر سکے، اس کے کام صحیح طریقے سے ہو سکیں۔ پوری دن بھر کی پلاننگ ہوتی ہے مسلمان کی، ایک مومن کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وقت کی اہمیت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ دن بھر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بہت اہمیت ہے قرآن کی، لیکن فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ فجر کی نماز میں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو فرشتے اس کے بارے میں لکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا گواہ ہوگا کہ ہاں میرے یہ بندے نے فجر میں قرآن پڑھا تھا۔ فجر میں قرآن پڑھیں گا مطلب یہ نہیں کہ آپ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، نہیں، یہاں پر قرآن فجر میں پڑھنا ہے، یعنی نماز میں پڑھنا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے فجر میں۔ سورہ قاف پڑھی، کبھی زاریات پڑھی، کبھی سورہ طور پڑھی، بہت لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھتے تھے۔ سورہ سجدہ آپ نے پڑھی کبھی فجر میں۔ اور اس لیے یہاں پر دیکھیں سعودی عرب میں اور مکہ میں بھی ہمیشہ فجر کی نماز میں بہت لمبی قرات کی جاتی ہے، اسپیشلی فرائیڈے کو، کیونکہ اس دن ڈیوٹیز نہیں ہوتی ہے لوگوں کی اور چھٹی ہوتی ہے، تو بہت لمبی قرات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک رکعت میں پورے سجدہ پڑھایا اور ایک رکعت میں پورا سورہ ملک پڑھا دیا، یہ ایک رکعت میں سورہ طور پڑھائی، ایک میں کچھ اور پڑھا، اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، یعنی حالانکہ آپ دن بھر میں قرآن پڑھیں گے، ایسے ہی آپ تلاوت کریں گے قرآن کی، لیکن جو فجر کی نماز کا قرآن ہوگا وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، تو اس لیے فجر کی نماز کو اپنی لمبی کریں، صورتیں یاد کریں لمبی لمبی تاکہ فجر کی نماز میں آپ اس کو پڑھ سکیں۔ کم از کم سورہ نبا اور سورہ نازعات ہی یاد کریں جو فجر کی نماز میں پڑھا جا سکے، چاہے تو سورہ ملک پڑھ لیں فجر میں، تو نماز کے اندر پڑھنا ہے آپ کو۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو صحیح تقسیم کریں، اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کتاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ وقت کی اہمیت، یعنی جو رات کا آخری حصہ آپ دیکھیں کہ رات کا آخری حصہ سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کی، یعنی وہاں پر بھی جو حدیث قدسی ہے اس میں کیا کہا گیا کہ 1/3 رات جب باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ اسألنی، مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں۔
کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی وقت کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پوری رات میں اللہ تعالیٰ آخری حصے میں آتا ہے، پھر ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَّا نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنِي، ایک دعا ہے یہ جس کا آخری حصہ ہے یہ کہ اے اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آپ سوچیں کہ پلک جھپکنے کا وقفہ یا لمحہ کتنا ہوتا ہے، لمحہ ہم اسی کو تو کہتے ہیں نا، تو اے اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر بھی اتنی چھوٹی سی دیر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں پلک جھپکنے کا بھی ذکر ہے کہ ایک لمحہ۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں صرف وقت کے کچھ حصے کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو اسی وقت مخصوص ہوتے ہیں، بعد میں آپ نہیں کر سکتے، جیسے حج ہو گیا، فرض نماز ہو گئی۔ اور وقت کو اتنا قیمتی کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اس کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جان گئے تھے۔ ان کی زندگیوں سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ لوگ الرٹ تھے، ہمیشہ ایکٹیو تھے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمیں بہت تھوڑا وقت ملا ہے، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا لیں۔ اور آج ہم سب سے زیادہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے جتنا ان لوگوں کے پاس تھا۔ اور اس صورت کی تفسیر کے بارے میں جو بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہم کو ملتا ہے ابن الجوزی کا، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کے اسٹوڈنٹ تھے یہ امام شافعی نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ راستے سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص برف بیچ رہا ہے، آئس۔ تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ رحم کرو اس شخص پر یا اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر اس شخص کی بات سے جانی، یعنی مجھے سورۃ العصر کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ وقت ہمارا برف کی مانند گھلا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے۔ کبھی آپ فریج سے آئس نکال کر دیکھیں اور تھوڑی دیر اس کو رکھ دیں ایسے ہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ برف نہیں رہے گا بلکہ کیا ہوگا، پانی بن کر بہہ جائے گا، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا حال ہے کہ ہماری زندگی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ بالکل برف ختم ہو جائے گا، پانی رہ جائے گا۔ تو ہم نے کیا کیا، کیا فائدہ اٹھایا اس سے؟ یہ زندگی تو ہماری گزرتی جا رہی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا غالب نے کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہ رکاب میں، کہ ہماری زندگی گھوڑے پر سفر کی مانند گزر رہی ہے، گھوڑا سر پر دوڑا چلا جا رہا ہے، اور نہ اس گھوڑے کی باغ ہمارے ہاتھ میں جس سے ہم اس کو کھینچ سکیں اور روک سکیں، اور نہ ہی اس کے جو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے رکاب، نہ ہمارے پیر اس میں ہے۔ کبھی بھی گھوڑا ہمیں اپنے پیٹھ پر سے گرا سکتا ہے، اور کبھی بھی یعنی ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں اس کو روکنا۔ تو زندگی ایسے گزرتی چلی جا رہی ہے، اب ہم کو اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، ہم کو اس سے کچھ نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ تو وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس سے آپ خود سوچیں کہ میں اور آپ ہم اپنا وقت کیسے گزارے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے یا جدا ہوتے تو اس صورت کو ایک دوسرے کو سنا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ اس صورت کو کتنی اہمیت دیتے تھے تاکہ وہ وقت کا احساس دلا سکیں ایک دوسرے کو۔ اور جو ہمارے پہلے کے اسکالرز گزرے ہیں، آپ دیکھیں ان کو بھی اتنا ہی وقت ملا تھا، اتنا ہی ان کے پاس 24 گھنٹے ہی تھے دن بھر میں، دن اور رات کے، ایک ہفتہ تھا اور سال کے 12 مہینے ہی تھے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم بھی اپنا وقت گزارے، آپ اور میں بھی اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا وقت گزارنا کیسے اور ان کا وقت گزارنا کیسے تھا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ واقعی میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی کاؤنٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو 5 سوالوں کے جواب کون سے 5 سوال ہوں گے؟ عمر کہاں لگائی، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا تھا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک انسان نہیں دے دے گا تب تک کہ اس کی آگے سنوائی نہیں ہوگی، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا۔ تو آپ بتائیے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے کل کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور ان ساری چیزوں سے فرصت نہیں تھی، مجھے میسیجز چیک کرنے سے فرصت نہیں تھی، میں کیا وقت گزارتی،
اے اللہ تعالیٰ مجھے کچن کے کاموں سے ہی فرصت نہیں تھی، میں کیسے وقت پر نماز پڑھتی؟ کیا ہم ایسا کہہ سکیں گے؟ کیا ہم اس طرح سے کوئی بہانے بنا سکیں گے؟ کوئی ہم ایکسکیوزز پیش کر سکیں گے؟ وہاں تو کسی کو بولنے کی مجال ہی نہیں ہوگی، وہاں تو انسان کی کھالیں خود اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو اب دیکھیں، جو شخص پہلی بات تو 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہوتا ہے، یعنی کیسے ہم اپنے وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے اوقات کو نماز کے حساب سے تقسیم کریے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں نماز کی اہمیت کا اندازہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، موسٹ بیلوڈ ایکشن؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، اپنی نمازوں کو وقت پر قائم کرنا، وقت پر پڑھنا اور وقت پر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی نمازوں کی ٹائم کے حساب سے اپنے آپ کو، اپنے کاموں کی سیٹنگ کریے، اور سستی اور کاہلی سے پرہیز کریے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سستی اور کاہلی سے بچائے۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ کم وقت میں زیادہ کام ہم کو کرنا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امیجن کرو کہ تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ وقت تمہاری زندگی ہے، اور اس کا تمہیں رزلٹ، اس کا فروٹس، اس کا جو پھل ہے تمہیں آخرت میں ملے گا۔ یعنی آج تم جو ہے کاشتکاری کر رہے ہو، آج تم بیج بوتے چلے جا رہے ہو، جو بھی کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، اس کا جو رزلٹ ہے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اور اسی طرح سے محاسبہ ہم کو کرتے رہنا اپنا، کہ ہم نے جو ہماری پلاننگ کی تھی اس کے حساب سے ہم نے کہاں تک اپنے ٹارگیٹ کو پورا کیا، اچیو کیا۔ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مال سے زیادہ ویلیو وقت کی ہے ہمارے دین اسلام میں۔ پھر ٹائم کو تم استعمال کرو، اچھے سے گزارو، ورنہ یہ ٹائم تمہیں مار دے گا اگر تم ٹائم کو اچھے سے نہیں گزارو گے۔ اب ہم سوچیں نا، اسکالرس کہتے ہیں کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی کہاں گزرتی ہے۔ اگر ہم ایوریج لائف 60 سمجھ لیں یا 70 سمجھ لیں، تو 25 سال تو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان 8 گھنٹے بھی سوتا رہا روزانہ تو اس کی 20 سے 25 سال کے درمیان کا عرصہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ پھر جب وہ ورک کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں، چاہے مرد حضرات ہو تو وہ آفس ورک ہے جو بھی ان کے کام کاج ہیں، اور خواتین ہو تو گھر کے کام کاج ہیں، اس میں تقریباً 10 سال گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے آگے زندگی گزارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایوریج جو سروے آیا تھا، اس سروے کے مطابق اکثر لوگ 8 سال اپنی زندگی کے یا 9 سال اپنی زندگی کے ٹیلی ویژن کے سامنے گزارتے ہیں، یعنی ٹی وی کے سامنے۔ اب تو خیر انٹرنیٹ ہے اور لیپ ٹاپ ہے۔ پھر ایٹنگ، ڈرنکنگ اور سب کچھ ساری چیزوں میں، کھانے پینے میں، برش کرنے میں تقریباً زندگی کے کہا جاتا ہے کہ 4 سال، 3.5 سال گزر جاتے ہیں، کھانا پینا اور برش وغیرہ کرنا۔ اب آپ سوچیں کہ جب اتنا سارا وقت گزر گیا تو کیا بچا؟ لیکن ایک مومن کی زندگی یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی الحمدللہ وہ اجر کما سکتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ کہ اگر وہ صبح اٹھ کر صبح کے اذکار پڑھے تو اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، سوتے وقت شام کے اذکار پڑھے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے وہ دن بھر کے اوقات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، نیک کام جو بھی کرتا ہے تو اسی سے وہ نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اسی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی مشہور اسکالر گزرے ہیں، اور مجھے ان کا اتنا اچھا لگا تھا واقعہ کہ سبحان اللہ کیسے انہوں نے وقت کو استعمال کیا۔ اور مجھے ہمیشہ سے محدثین کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا محدثین کی زندگی، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو اپنا وقت گویا ضائع ہی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہم حاصل کر پا رہے وقت سے۔ اصل کام تو ان لوگوں نے کیا ماشاء اللہ، کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنایا، کیسے خود کے لیے بھی فائدہ مند بنایا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ چھوڑ گئے ماشاء اللہ۔ یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی اتنے اچھے کام کر گئے وہ لوگ کہ آج ان کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اگر وہ لوگ یہ کتابیں نہ لکھتے، وہ لوگ یہ ساری باتیں نہ لکھتے تو آج ہمیں یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلتی، کیسے سیکھنے کو ملتی۔ تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیے۔ ابن عقیل ایک اسکالر گزرے ہیں بہت مشہور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتاب الفنون کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی اس کی والیوم تھی؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اندازاً آپ لکھیے کہ کتنی والیوم لکھ سکتے ہیں وہ۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں تفاسیر کی جو والیوم ہوتی ہے، کسی میں 5 ہے، کسی کی 3 ہے، کسی کی 6 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے کسی کی والیوم۔ ٹھیک ہے، ابن جریر طبری نے تفسیر تو نہیں لکھی تھی، انہوں نے تو ہسٹری لکھی تھی، تو انہوں نے 30 والیوم میں لکھی تھی ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ۔ لیکن یہ ابن عقیل جو اسکالر تھے، انہوں نے کتاب الفنون لکھی اور وہ بھی ہاتھ سے لکھی،
اور اس زمانے میں ان کے پاس کوئی ٹائپ رائٹر نہیں تھا، کوئی لیپ ٹاپ نہیں تھا، کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھی. سوچیں ذرا کہ ہاتھ سے لکھنا تھا، اور ہاتھ سے بھی کیسے لکھا کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے رہتی ہوں کہ کبھی اگر ہم کو اپنی نعمتوں کا اندازہ کرنا ہے اور حساب کتاب کرنا ہے اور ہم کتنے آرام دہ لائف میں جی رہے ہیں، تو کبھی ایسا کریے گا کہ صرف لکھنے ہی کے لیے کوئی انک پاٹ لیں اور ووڈن پین جو ہوتی ہے، جو تراشی ہوئی قلم ہوتی ہے، جو اوریجنل قلم جس کو کہتے ہیں، وہ لیجیے اور اس میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جائیں. دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے لکھنے میں، کیونکہ ہم کو تو اتنی فائن پین کی عادت پڑ گئی ہے. سبحان اللہ کتنی اچھی اچھی پین ہے ہمارے پاس، ماشاء اللہ لکھنے کی جو قلم ہے ہمارے پاس کتنی اچھی ہے. یعنی ہم کو انک بھی نہیں ڈالنا پڑتا ہے آج کل تو پین میں، اس میں انک ڈالی بھی آتی ہے ماشاء اللہ، اور اتنی سستی مل جاتی ہے، اتنی ایزیلی اویلیبل ہے، ہر شاپ ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر اسٹیشنری شاپ میں اویلیبل ہے. پہلے زمانے میں تو پہلے تو قلم ملتی نہیں تھی، اس طرح سے خرید کر اپنے ہاتھ سے قلم خود بنانا پڑتا تھا، انک بھی خود بنانا پڑتا تھا، پھر اس میں ڈبو ڈبو کر لکھنا پڑتا تھا. ہاتھ کتنا دکھ جاتا ہوگا آپ سوچیں، لکھتے لکھتے تو ہاتھ دکھتا ہی تھا، وہ ڈبونے سے ہاتھ کتنا دکھتا ہوگا، بار بار ڈبونے سے. پھر انک ختم ہو گئی، پھر پاٹ میں انک بنائی گئی، کتنا لمبا کام تھا. تو انہوں نے جو امام ابن عقیل تھے اسکالر، انہوں نے کتاب الفنون لکھی، اپنے ہاتھ سے لکھی، اور 8 والیوم نہیں، 80 والیوم نہیں، 800 والیومس. آپ سوچیں، امیجن کریں کہ 800 جلدیں تھیں اس کتاب کی جو انہوں نے کتاب الفنون لکھی. اور صرف یہ ایک کتاب نہیں لکھی انہوں نے، اور نہ کمپیوٹر تھا اس زمانے میں، نہ ٹائپ رائٹر تھا، نہ کوئی پرنٹنگ پریس. یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہاؤ اٹس پاسبل کہ کیسے لکھ سکتا ہے کوئی انسان اتنا بڑا، کہ وہی دن ان کو بھی ملے تھے، وہی 24 گھنٹے ان کو بھی ملے تھے، وہی 24 گھنٹے آج ہم کو بھی ملے ہیں. کیسے انہوں نے ٹائم کو مفید بنایا. اور اس کے علاوہ دوسری بکس بھی انہوں نے لکھی، فقہ، ادب اور کئی اور ٹاپکس پر کتابیں لکھی انہوں نے. سبحان اللہ کیسے تھے آپ دیکھیں ہمارے اسکالرز، جبھی تو آج ان کا نام باقی ہے. کہ اتنا وقت کہاں سے ملتا تھا ان کو. پہلی بات تو اتنی اچھی باتیں سوچنا، اس کے بعد اس کو لکھنا. آج ہم اگر کوئی چیز لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو ہم کو جملے ہی بنانا پڑتا ہے کہ کوئی اچھا جملہ بن جائے ہم سے، اور جملے بنانا بھی ہم کو جلدی جلدی نہیں آتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے، 1000 بار سوچیں گے تو کوئی ایک اچھا جملہ ہم سے بنتا ہے. تو لکھنا یہ بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے. آپ دیکھیں کہ آج علم جو زندہ رہا وہ لکھنے سے تو زندہ رہا نا ماشاء اللہ. 2 چیزیں ہیں علم کی حفاظت کی، ایک حفظ اور دوسرا کتابت. یہ 2 چیزوں سے علم زندہ رہتا ہے. تو صحابہ کرام نے حفظ بھی کیا ماشاء اللہ، وہ لوگ لکھنے سے زیادہ حافظے پر زور دیتے تھے صحابہ کرام. لیکن بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو انہوں نے لکھنے پر توجہ دی تاکہ علم محفوظ رہ سکے، کیونکہ ہر ایک کا حافظ اتنا تیز نہیں ہو سکتا، ہر ایک اتنا زیادہ حفظ کے لیے ٹائم نہیں لگا سکتا، علم کو یاد نہیں رکھ سکتا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری عبادت ہے ان سب عبادت کو آپ دیکھ لیجیے، چاہے وہ نماز ہے، نماز کو بھی آپ کو ان کے اوقات پر ہی پڑھنا ہے، اس کے نہ آگے پڑھنا ہے نہ پیچھے پڑھنا ہے. پھر صوم، یہ جو روزے ہیں، باقی 11 مہینوں میں رمضان کے روزوں کا اجر نہیں مل سکتا آپ کو. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، وہ بھی آپ کو سال گزرنے پر ہی دینی ہے اور نصاب مکمل ہونے پر ہی دینی ہے. اگر نصاب مکمل نہیں ہوا اور سال نہیں گزرا تو آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں. پھر عرفات کا میدان ویسا ہی رہے گا، لیکن حج کے دنوں ہی میں اس کا اجر ملے گا. آپ عرفات کے دنوں میں 24 گھنٹے گزار لیں بعد میں، لیکن آپ کو وہ اجر نہیں مل سکتا. تو یہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہم کو ملتی ہے، اور بہت ہی اہم حدیث ہے یہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الصعفة والصعفة هي الخوصة. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ زمانہ قریب آ گیا ہے. یعنی اتنا جلدی تیزی سے گزرے گا زمانہ کہ تم دیکھو گے کہ سال مہینوں کے برابر ہو گئے، مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر. یعنی جمعہ سے جمعہ جو گزرنے وہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساتھ ایک گھڑی کے برابر، اور گھڑی اس سے بھی بڑھ کر. یعنی آپ سوچیے ذرا کہ واقعی میں کہ ایسا نہیں ہے. ابھی یہ جو ہم پچھلے سال پینڈیمک میں تھے ہم، اور پچھلے سال بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں اپنا وقت گزارا. 1 سال کیسے گزرا آپ سوچیے. حالانکہ ہم لاک ڈاؤن کی کیفیت میں تھے، ہم گھروں میں بند تھے، ملنا جلنا نہیں ہے، جانا آنا نہیں ہے. اسپیشلی جو دوسری کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں اپنے پیاروں سے ملنے نہیں جا سکے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ 1 سال کیسے گزر گئے، ایسے لگ رہا ہے نا کہ پلک جھپکتے 1 سال گزر گئے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ سال اتنی تیزی سے گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. 1 سال یوں گزر گیا. پچھلا رمضان بھی ہم نے انہی حالت میں گزارا تھا، اور یہ رمضان بھی اب اور ورسٹ حالت ہے، سمجھے کہ اور ایک لہر آئی ہے اسی کی، کووڈ کی، اور کتنے لوگ پریشان حال ہیں.
تو کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ یہ وقت تو گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ کے پاس چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور عمل صالح اس کو اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ سارا وقت گزر جائے گا تیزی سے، کیا چیز باقی رہ گئی؟ ہماری زبان سے نکلے ہوئے اچھے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف میں بیان ہوئے تھے، اور عمل صالح جو ہمارے ان نیک اعمال کو اوپر چڑھاتے ہیں، جو پاکیزہ بناتے ہیں، جو اس کو قبول کرواتے ہیں وہاں پر۔ تو سب کچھ گزر جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے نیک اعمال باقی رہ جائیں گے جو اوپر چڑھ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے اور آپ نے ایسے کون سے نیک اعمال اوپر بھیجے ہیں؟ کون سے ایسے کلمات ہم نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں جس کی نیکیاں باقی رہ جانے والی ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تزل قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وما لہ من عین اکتسبہ فیما انفقہ وما عمل فیما علم۔ جو بھی ہم نے پڑھا کہ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ دے دے گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں لگائی، اور اسپیشلی جوانی کا ذکر ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بہت الرٹ کرتی ہے، اصل میں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، کیونکہ اسپیشلی یہ جو ہماری ایج ہوتی ہے جوانی والی، ینگ ایج، جب ہمارے ہاتھ پاؤں سب کچھ بالکل درست ہوتے ہیں، بالکل ہر چیز ہماری عروج پر ہوتی ہے، قوتیں، سوچ، سب کچھ، جب انسان میں ہر کام کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے، قوت اور طاقت ہوتی ہے، تو یہ وقت کہاں لگایا اپنا؟ تو ہم خود سوچیں کہ ہمارا یہ وقت کہاں گزر رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر تو کانسیپٹ کیا ہے کہ جو ینگ ایج ہے اس کو اسپیشلی ضائع کرتے ہوئے گزارو، کہتے کہ یہی تو انجوائے کرنے کے دن ہے۔ تو نہیں، انجوائے کرنے کے دن نہیں ہے، انجوائے آپ دین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون سب سے زیادہ کامیاب رہا، کون سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو تھا، جو سب سے زیادہ جس نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھایا، وہی کامیاب رہے گا۔ تو کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر مثال ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ہم کل آخرت میں کامیاب لوگ ٹھہریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیے، رسول اکرم کی سیرت پڑھیے اور اس سے دیکھیے کہ آپ نے آپ دیکھیے کتنی کم زندگی تھی رسول اکرم کی نا، یعنی جو نبوت والی زندگی تھی صرف 23 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 63 میں آپ کا انتقال ہوا۔ ٹوٹل 23 سال آپ نے نبوت والی زندگی گزاری، لیکن ان 23 سالوں میں 23 ایئرس میں آپ نے کتنے سارے کام کیے، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس لوگ آتے تھے سوالات پوچھنے کے لیے، اتنے مسائل آتے تھے، آپ نے صحابہ کی تربیت کی، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ماشاءاللہ، آپ نے جنگیں کی، آپ نے رشتہ داریاں نبھائیں، بیویوں کے حقوق ادا کیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، دوست جتنے بھی آپ کے آس پاس کے لوگ تھے ان سب کے حقوق ادا کیے۔ آپ بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے بھی جاتے تھے ماشاءاللہ، آپ نے جنازے بھی دفن کرنے کے لیے آپ ساتھ میں گئے، یعنی جنازے کی تدفین کے وقت آپ موجود تھے وہاں پر، اور آپ نے وہاں پر لوگوں کی تربیت کی قبرستان میں بیٹھ کر، سبحان اللہ۔ تو وقت، آپ نے کیسے وقت کو استعمال کیا؟ تو ہم جو ہے کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ اذان کی آواز آپ سے سنتے تھے، فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے، ہر چیز ٹائم پر ہوتی تھی، ہر چیز ٹائم کے حساب سے چلتی تھی۔ تو ہماری جو پرائرٹیز ہے اس کو ہم دیکھیں، استقامت اختیار کریں، روحانی ترقی کے لیے بھی کچھ ٹائم ہو کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہو، کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھے ہیں، فیملی کے لیے ٹائم ہو، بچوں کے لیے ٹائم ہو، والدین کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اپنی کمیونٹی سروس بھی آپ کو دینی ہے، اور یعنی ایک گھنٹہ آپ کے لیے مفید ہے۔ آپ فگر آؤٹ کریں اپنے ٹائم کو کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور آپ کے پاس کیا کیا کام ہے اور کیا کیا پرائرٹیز ہے آپ کے پاس۔ اور آپ دیکھیے جب گھر کے بڑے لوگ اگر ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے تو گھر کے بچے بھی نہیں ضائع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بڑوں سے ہی تو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں، اور جو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ان سے ہی سیکھتے ہیں۔ لیڈر صحیح ہوں گے تو عوام بھی صحیح ہوگی۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ نے صحیح زندگی گزاری، تو آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے بھی ویسی زندگی گزاری، کیونکہ رہنماؤں سے ہی لوگ سیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے بحث نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ واقعی میں کہ جب رہبر ہی صحیح گائیڈ نہ کر سکے، جب رہبر ہی اپنا ٹائم ضائع کرنے والے ہیں، جب ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں، اگر وہ لوگ وقت کو ضائع کرنے والے ہوں گے تو جو عوام ہے وہ بھی وقت کو ضائع کرے گی۔ تو ہم کو اپنے رہنما لیڈرز ایسے چننے ہیں جو صحیح وقت کو استعمال کرنے والے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
تو اپنے دن کو ہم کیسے پلان کریں، کس طرح سے ہم اس کو پرائرٹائز کریں، فوکس کس بات پر کرنا ہے ہم کو، اور کن کاموں کو ہمیں اہمیت دینی ہے، کن کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اور پہلے سب سے پہلی جو چیز اس میں اسکالرز بتاتے ہیں اور عام لوگ بھی بتاتے ہیں، جتنے بھی جو تھنک ٹینک ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام میں برکت پیدا کرنی ہے، اپنے وقت میں برکت پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے صبح اٹھنا۔ آپ دیکھیے کہ شیطان رات میں 3 گرہیں لگاتا ہے انسان کی گردن پر، گدی پر، اور جب اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں، اس کی صبح جو ہے الحمدللہ فریش ہوتی ہے۔ اور اگر وہ صبح نہیں اٹھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، تو شیطان وہ 3 گرہیں لگے رہنے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی صبح نحوست پر طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس سے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ فجر کی جو برکت ہے، فجر کا قرآن مشہود بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا نا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کا قرآن گواہی دے گا۔ تو 5 نمازوں کے حساب سے اپنے ٹائم اس کو شیڈول بنائیں اور اس کے حساب سے کام کریں۔ پھر پہلے یہ دیکھیں کہ کون سا کام سب سے اہم ہے، اس سے شروعات کریں۔ اور ابن القیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے، جبکہ وقت کا ضائع کرنا اللہ سے دور کرتا ہے۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے کہ موت سے زیادہ خطرناک ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹائم کا ضائع کرنا، کیونکہ یہ وقت کا ضائع کرنا آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو اوقات دیے ہیں اس کو صحیح طریقے سے گزاریے، فیملی کو ٹائم دیجیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے ٹائم ہو، یعنی آپ اپنے پرسنل، اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق، عبادات، یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ضروری ہے، ہماری روح کی غذا ہے اصل میں یہ ساری چیزیں۔ اور پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو سستی اور کاہلی سے بچائے۔ کیوں رسول اکرم نے ایسی دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں پریشان ہوں، غم کا شکار ہوں، یا پھر میں عاجزی اور کسل مندی میں مبتلا ہو جاؤں، سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو ٹائم کو جو لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اپنے خود کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بھی ضائع، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو پروڈکٹیو بننا ہے ہم کو کہ اپنے وقت سے نیکیاں ہم کو حاصل کرنی ہے۔ ہر ٹائم کے اپنے فرائض ہوتے ہیں جو اس وقت ہی مخصوص ہوتے ہیں۔ آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہو اور آپ اس کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ آپ نے کوئی فضول کام نہیں کیا، آپ کی زندگی میں فضول کاموں کا کوئی دخل تھا ہی نہیں۔ اور جو ایوری سنگل اپارچونیٹی تھی رسول اکرم نے اس سے فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ۔ اگر آپ ایک مقصد کے ساتھ نہیں چل رہے، جی رہے، تو پھر آپ جب بڑھاپے میں پہنچیں گے آپ کو سوائے افسوس، حسرت، پشیمانی اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن تو اور زیادہ افسوس ہوگا، کیونکہ سورہ مومنون میں آتا ہے نا کہ جب ان کے پاس ایک حتی اذا جاء احدهم الموت قال، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے رب ارجعونی، اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کوئی نیک کام کر سکوں۔ تو یہ کل قیامت کے دن یا موت کے وقت انسان کہے گا کہ مجھے لوٹا دیا جائے واپس، یا مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی جائے تاکہ میں نیک کام کر سکوں، جبکہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم واپس جا کے صحیح وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ موت کے بعد یہ آرزو کریں گے وہ لوگ۔ تو ہم اپنے وقت کو کیسے یوز کریں، اس کو استعمال کریے، اس کو نیکی کے کاموں میں لگائیے، اس کو مفید کاموں میں لگائیے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ جو ابن عقیل تھے اسکالر، کہ انہوں نے 800 والیوم لکھی۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں ابن تیمیہ کی زندگی کیسے گزری رحمہ اللہ علیہ، ماشاء اللہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، مجتہد بھی تھے، مقرر تھے، مدرس تھے، فقیہ تھے، محدث تھے ماشاء اللہ، اور مجاہد بھی تھے اپنے وقت کے، اور حق بات کہنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بھائی تھے وہ بھی بہت زیادہ دیندار تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، لیکن مشہور ابن تیمیہ ہوئے کیونکہ انہوں نے پورے ہر کام کو اہمیت دی اپنی زندگی میں۔ تو یہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ ہم آج دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارا کام باقی رہے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال ہر ٹائم کے اپنے فرائض ہوتے ہیں، اس کو صحیح استعمال کریے وقت کو، اور پروڈکٹیو بنیے، لوگوں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی۔ تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں،
اور یہ ابن عقیل کا تو ہم نے پڑھ ہی لیا کہ انہوں نے اتنی ساری 800 والیوم انہوں نے لکھی اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی لکھی، کیسے انہوں نے اپنے وقت کا استعمال کیا۔ تو وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ موت آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے، جبکہ وقت کا ضیاع اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ تو رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی زندگی کو ہم مشعل راہ بنائیں۔ آپ صبح جلدی اٹھتے تھے اور رات میں جلدی سو جاتے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ آج ہمارا سارا کاروبار الٹ ہو گیا ہے۔ تو رات میں جلدی سونا چاہیے اور صبح فجر کے وقت اٹھیں تاکہ وہ شیطان جو گرہیں لگاتا ہے وہ گرہیں کھل جائے، ہماری صبح الحمدللہ فریش ہو۔ صلاۃ الضحیٰ، اس سے بھی ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جو صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے اس کا وقت بابرکت ہو جاتا ہے۔ پھر تلاوت ہے، حفظ ہے، کام کی لسٹ ہم کو تیار کرنی چاہیے کہ ہم کو کیا کیا کام کرنے ہیں، اور نماز کے اوقات کے علاوہ باقی کام کیجیے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کریے اور نماز کے ساتھ ساتھ پھر اس کو چینج کرتے چلے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، تو اس لیے وقت سب سے پہلے اٹھ کر کچھ بھی ہو جائے نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اہم کاموں کو دیکھیے کہ پہلے اہم کام کون سے، اس کو انجام دیجیے، اور جو غیر ضروری کام ہے اس کو بعد میں رکھیے، بیکار ٹائم میں۔ اس طرح سے کرتے رہیے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ جو پہلے گزرے ہیں لوگ، وہ اپنے وقت سے صحیح فائدہ اٹھاتے تھے۔ سب سے پہلے وہ تو صبح جلدی اٹھتے تھے، اسی لیے ان کے وقت میں بہت زیادہ برکت تھی۔ رسول اکرم کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم تھی: روحانی تربیت، خاندان اور معاشرتی تربیت۔ آپ دیکھیں آپ نے پورے معاشرے کی تربیت کی، ماشاءاللہ، اپنے خاندان کی بھی آپ نے ان کا دھیان رکھا، اور صحابہ کرام کی بھی تربیت کرتے رہے۔ آپ کے پاس کتنے لوگ آتے تھے سوالات لے کر، آپ نے ہر ایک کی مدد کی، ماشاءاللہ۔ تو کچھ اوقات آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، عبادت کے لیے ہونا چاہیے، جس میں اذکار، نماز وغیرہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تہجد ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، اور نفل نمازیں فرض کے علاوہ۔ یہ روحانی تربیت ہوئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو بھی وقت دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ ہم ساتھ میں فیملی کے ساتھ کب بیٹھے تھے، ایک ساتھ باتیں کرتے رہے۔ اگر جب ایک ساتھ باتیں کرتے بیٹھے بھی رہے تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا موبائل لے لیتا ہے۔ تو ہم کو اپنا پورا فل ٹائم کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی فیملی کو دینا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم شکایتیں کرتے کہ ہاں کیا کریں، بچے بگڑ گئے، بچے یہ نہیں کرتے، بچے وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ جو وقت نہیں گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیجیے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے، اور پھر جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا آپ اجنبی ہو جاتے۔ تو آپ وقت دیتے تھے اپنی بیویوں کو بھی، ان کی بات سنتے بھی تھے۔ رسول اکرم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک کہانی سنی جو اتنی لمبی تھی کہانی، اور آپ غور سے سنتے رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیسے آپ نے وہ کھیل تماشا دکھایا تھا، جب کرتب دکھا رہے تھے وہ لوگ، نیزہ بازی اور سب نشانہ بازی کر رہے تھے عید کے دن، اور آپ اتنی دیر تک عائشہ رضی اللہ عنہا کو دکھاتے رہے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھیں تو آپ ان سے ملنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یا وہ آ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، یا آپ ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ تو رسول اکرم نے کیسے اپنے خاندان کو وقت دیا، حالانکہ آپ سب سے بزیسٹ پرسن تھے۔ آپ نے 23 سال کے عرصے میں پورا جو عرب کا علاقہ تھا الحمدللہ اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچا دی۔ کتنا عظیم کام آپ نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے خاندان کو وقت دیا، اپنی فیملی کو وقت دیا۔ پھر نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کب کیا ہو جائے، کب، اور انسان کی موت جب واقع ہو جائے گی تو اس کے تو سارا پھر کاروبار ہی بند ہو جائے گا۔ تو نیک کاموں میں جلدی کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سوچتے رہے کہ کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، لیکن وہ وقت ہمیں ملے ہی نہ، اور پھر ہمارا زندگی کا ٹائم ختم ہو جائے۔ تو نیک کاموں میں جلدی کریں اور اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کریں، یعنی ایسے کاموں میں لگائیں جس سے زیادہ فائدہ ہو سکے، یعنی کم ٹائم میں ایسا کام جس سے زیادہ آپ کو بینیفٹ ہو، زیادہ آپ کو فائدہ ہو، اور دوسروں کے وقت کی بھی رسپیکٹ کیجیے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا کہ آپ خطبہ مختصر دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم کی زندگی کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی باتیں بہت ہی زیادہ پریسائز ہوتی تھیں۔ تو دوسروں کے وقت کو بھی اہمیت دیجیے، ہر وقت سے فائدہ اٹھائیے، ہر اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ ایک مقصد کے ساتھ نہیں چل رہے تو کوئی پھر آپ کی زندگی کا فائدہ نہیں۔ رسول اکرم کی زندگی میں نہ بیکار کاموں کے لیے نہ باتوں کے لیے وقت تھا۔ آپ خطبات دیتے تھے، بہت ہی مختصر اور جامع آپ کے خطبات ہوتے تھے، بہت ہی بریف اور کنسائز ہوتے تھے، اور پاورفل ہوتے تھے، پر اثر ہوتے تھے، سننے والا انسپائر ہو جاتا تھا۔ تو ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کہا رہے تھے کہ عمار بن یاسر خطبہ دے رہے تھے، وہ جب اترے تو کہا رہے تھے کہ آپ کا خطبہ بہت ہی شارٹ تھا، یعنی بہت ہی ایلیگنٹ تھا اور مختصر تھا۔
تو لوگوں نے کہا کہ آپ لمبا کرتے خطبہ تو زیادہ اچھا ہوتا تھا، عمار بن یاسر سے کہا. تو آپ دیکھیں عمار بن یاسر کیا کہنے لگے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نماز کا لمبا کرنا اور خطبہ چھوٹا کرنا عقل مندی کی نشانی ہے. تو جب آپ بات مختصر کرتے ہیں تو بات میں چارم رہتا ہے، جو یعنی ایسی بات ہو جو جامع ہو اور مختصر ہو. پھر آپ فرماتے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ایک دن ہمارے لیے مخصوص کیجیے، تو آپ نے عورتوں کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ، دیکھیں خواتین کو کتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا. تو یہاں پر بھی وقت کو مخصوص کیا گیا. آپ دیکھیں جب تک کوئی چیز کو مخصوص نہیں کریں گے، اپنے لیے بھی پورے ہفتے کا ایک دن بنا لیجیے کہ ہفتے میں کوئی ایک دن تعلیم ضرور حاصل کریں گے، کوئی کورس جوائن کریں گے، کوئی کلاس اٹینڈ کریں گے، یا کسی سے کچھ سیکھنے والے بنیں گے. ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے لیے مخصوص کریے. ویسے تو پورا ہفتہ ہی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ پورا ہفتہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے کے ایک دن سے شروعات کیجیے اور اچھے کاموں میں جلدی کریں. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو عکاشہ بن محسن تھے بیٹھے ہوئے وہاں پر، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہوگے. دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جلدی کر گیا، اس نے سرعت سے کام لیا، یعنی اس نے پہلے کہا لہٰذا اس کے لیے ہو گیا. تو کل کرے سو آج، آج کرے سو اب. یہ مجھے اس شعر کا دوسرا مصرع کبھی بھی یاد نہیں آتا ہے، پہلے ہی یاد آتا ہے کہ کل کرے سو آج کرے سو اب. تو لہٰذا کل کا کام آج کریں اور سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ کو اگر اپنی زندگی کو خوبصورت اور بامقصد بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، تو فوراً ہی فیصلہ کریں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزاریں گے. یعنی رسول اللہ کی طرح زندگی گزارنے میں بہت سارے فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے. پھر ایک ڈائری آپ بنا لیں جس میں روز کے کام کاج کی لسٹ ہو. اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ بھی آپ کا ریکارڈ رکھیں، یعنی بلا وجہ فون پر بہت زیادہ باتیں نہ ہوں، بہت زیادہ ای میل، بہت زیادہ واٹس ایپ کے میسیجز. پھر جو ان پروڈکٹیو کام ہیں یا چیزیں ہیں اس کو کٹ کرتے چلے جائیے اپنی زندگی سے. ٹی وی پر سرچ کرتے بیٹھے رہنا یا انٹرنیٹ پر سرچ کرتے رہنا، یا اور اصل میں یہ سارے کام کیا ہے، یہ سارے کام جب کرتے ہیں انسان تو اللہ سے تعلق میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اصل میں. پھر اپنے ٹاسک کو مکمل کریں. ایسا کریں کہ 90 منٹس کے بلاک بنائیں اور اس ٹائم پہ فون بند کر دیں، اپنا انٹرنیٹ بند کر دیں. کیونکہ اگر آپ کا انٹرنیٹ شروع رہا اور آپ فون پر میسیجز بھی چیک کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو 30 منٹ کا کام 60 منٹس میں ہوگا. پھر فری ٹائم کا جو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جو ٹائم خالی بچے تو اس میں آپ دوسری چیزیں اپنے کام نپٹا لیں. کوئی میسیج دیکھنا ہو تو اس میں کر لیں، جیسے کار میں بیٹھ کر جا رہے ہوں یا کچھ اور اس طرح سے کر رہے ہوں تو اس وقت اپنے میسیجز چیک کر لیں. اور وقت کو برا نہ کہیں. جو دہر ہے یہ اللہ ہی نے بنایا ہے. وقت اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، حادثات بھی آ سکتے ہیں، کچھ بھی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ چیزیں ہیں، اس کو برا نہیں کہہ سکتے. زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ میں ہی ہوں. تو ہم زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو اچھے اور برے ہوتے ہیں اصل میں. تو اگر آپ کہیں کوئی کمیٹیڈ ہے کسی سے، یہ کمٹمنٹ آپ نے کیا ہے، کوئی میٹنگ ہے یا کوئی پروگرام ہے اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو پہلے سے لوگوں کو بتا دیں کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں تاکہ دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو. کیونکہ بعض وقت کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے گول سیٹ کریں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں. اور ٹائم ضرور اپنا مینیج کریں. یعنی ٹائم مینجمنٹ ہمیں کو ضرور آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے وہ ہمیں معلوم ہو. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی کافی ہو گیا. ہمارے پاس ٹائم ہمارا اتنا ہی تھا کیونکہ میں آدھا گھنٹہ رکھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے. تو بہرحال دیکھیے ہمارا یہ 1 مہینہ گزر ہی گیا ہے نا. چاہے تو یہ 1 مہینہ بغیر یہ سنے بھی گزر سکتا تھا اور ہمارا وقت کہاں گزرتا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ہم نے کوشش کی تو آپ دیکھیے گزرا نہیں گزرا اس میں نیک کاموں میں قرآن کو سمجھتے ہوئے. اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ان کی ڈیڈیکیشن کی داد دینی چاہیے ماشاءاللہ کہ کچھ لوگوں نے قرآن الحیاتی بھی کیا. دورہ قرآن ہمارا چل رہا تھا، حالانکہ وہ ریکارڈڈ لیسن تھے پچھلے سال کے. انہوں نے وہ بھی کیا ماشاءاللہ دورہ قرآن. یعنی وہ پہلے 2-2.5 گھنٹے دورہ قرآن میں لگا رہے تھے، پھر القرآن حیاتی میں 1 گھنٹہ اور اس کے بعد اہل القرآن کا 1 گھنٹہ. تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے 3 چیزیں ایک ساتھ کی. انہوں نے اتنا حاصل کرنا چاہا. اب دیکھیں اگر انسان کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھلا وقت کیسے ملتا ہے ساری چیزوں کے لیے. بالکل مل سکتا ہے. آپ یعنی اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. صحت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ صحت اچھی رہی تو عبادت بھی اچھی طریقے سے ہوں گی، اللہ کے دین کا کام بھی اچھے سے ہوگا. صحت اگر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، الٹا آپ دوسروں پر ڈپینڈ ہو جائیں گے. تو واکنگ کرتے رہیے، اپنے یا تو ایکسرسائز کریے،
اپنی غذا کا خیال رکھیے صحیح سے کہ غذا پراپر لی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کو نیک کاموں میں لگائیں۔ ایک امام بخاری کے جو استاد تھے وہ واقعہ رہ گیا تھا، اس کو میں ڈسکس کر لوں کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت محدثین احادیث لکھا کرتے تھے تو استاد جب ایک بار اپنا جملہ کہہ دیتے تھے حدیث کا، دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اور جس نے لکھ لیا بعد میں استاد اس کا چیک کرتے تھے، بلکہ اسی وقت اٹھ کر اس سے پوچھنے لگاتے تھے اس سے، اور وہ پڑھ کر سناتا تھا اپنی حدیث جو لکھا تھا اسٹوڈنٹ نے، اور اگر اس کی کسی کی غلطی آتی تو اس کو کبھی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا۔ پھر آپ سوچیں اتنا یعنی بہت ہی اسٹرکٹ کرائٹیریا تھا اس زمانے میں کہ زبانی یاد ہو جانا آپ کو، حدیث حفظ ہو جانا آپ کو، اور حدیث کے سارے راوی بھی یاد ہو جانا، جو جتنے حدیث کے راوی تھے ان کے نام بھی یاد ہو جانا، اور بغیر نقطوں کے لکھا کرتے تھے وہ لوگ پہلے زمانے میں۔ تو جتنے غور سے آپ نے سنا ہوگا اتنے اچھے سے آپ نے لکھا ہوگا تو آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے، دوبارہ ریپیٹ کر سکیں گے، جیسے ریڈنگ ہوتی ہے کلاس میں۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جو امام بیکندی تھے، محمد البیکندی، امام بخاری کے استادوں میں سے تھے، وہ کچھ لکھ رہے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ لکھتے لکھتے ان کی پین ٹوٹ گئی، جو ہاتھ سے ہم بناتے ہیں نا نب، قلم کو تراش کر۔ کبھی دیکھا ہے اپنی پینسل کو پہلے جب تک شارپنر نہیں آئے تھے، اور ہر ایک کے پاس شارپنر نہیں ہوتا تھا پہلے، تو بلیڈ سے پینسل کو چھیلتے تھے، دیکھا کبھی آپ نے؟ کبھی ابھی تو میرے خیال سے آج کے دور کے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے شارپ چیز چھیلی جاتی تھی پینسل، تاکہ اس کو قلم بنا سکیں، نہیں تراش سکیں اس کو۔ تو بہرحال وہ لکھتے لکھتے ان کا قلم ٹوٹ گیا کہا جاتا ہے، اور جو شیخ کہہ رہے تھے اس کو وہ ڈیلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو لکھنا تھا ہر حال میں اسی وقت۔ تو انہوں نے فوراً آواز لگائی کہ قلم دینار، کون ہے جو مجھے ایک قلم ایک دینار میں دے دے؟ اور دینار اس وقت بہت قیمتی تھا، دینار سونے کا تھا جبکہ درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ کہا رہا تھا کہ جو پیچھے ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، جو آس پاس بیٹھے تھے، تو لوگوں نے اپنے پین پھینکنا شروع کر دیے اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں کہ کس چیز کی قیمت زیادہ تھی ان کے نزدیک، کس چیز کی اہمیت تھی۔ یہ واقعہ میں بہت کچھ سکھاتا ہے کہ قلم کتنا قیمتی تھا، کہ ان کو اس وقت لکھنا تھا، اس میں وقت کی اہمیت تھی نا، وقت کی اہمیت تھی کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اگر وہ اس وقت لکھنا چھوڑ دیتے تو ان کے استاد اگر ان سے پوچھتے تو وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، وہ پڑھ کر نہیں سنا سکتے تھے، اور وہ ویسے اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے تھے۔ تو اس وقت کی اہمیت تھی کہ اس وقت پین چاہیے تھا، بعد میں تو کوئی بھی دے سکتا تھا، بعد میں تو وہ پین خود سے کہیں بھی لا سکتے تھے۔ انہوں نے اسی وقت آواز لگائی کہ قلم دینار، کون ہے جو مجھے ایک دینار میں قلم دے؟ لوگوں نے پین پھینکنا شروع کر دیا، انہوں نے فوراً پین اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ یہ تھی وقت کی اہمیت ان کے نزدیک، ان کو وقت اتنا قیمتی تھا ان کے نزدیک، اس کے سامنے دینار کوئی ویلیو نہیں رکھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ وقت کی اہمیت کو انہوں نے جانا، تبھی تو ویسے نمایاں کارنامے انجام دے گئے ماشاءاللہ، کہ آج تک ان کا نام باقی ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا آپ بتائیے؟ کیا چیز ہم نے یہ وقت سے کیسے فائدہ اٹھایا، اور ہم نے کیا چیز چھوڑی اپنے پیچھے دنیا میں، کہ آج اگر ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہماری دنیا سے جانے کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جو باقی رہے گی ہمارے نام سے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ تو کبھی سوچیں کہ ہم اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں، کہیں ہم اپنے وقت کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارا وقت ایسے ہی بیکار تو نہیں گزرتا چلا جا رہا ہے؟ اسی وقت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اسی وقت سے ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، بلا وجہ بیکار کے کاموں میں نہ لگائیے، ہر وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ اور اس وقت پر ہم کو افسوس ہو جب، یعنی جس کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے نا، اگر وہ آدھا گھنٹہ بھی زیادہ سو جاتا ہے تو اس کو بہت ایک عجیب سی کوفت ہوتی ہے کہ کیوں یہ آدھا گھنٹہ سونے میں گزار دیا، یہ آدھے گھنٹے سے بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ سونا زندگی نہیں ہے، اور وقت یعنی سونے کے وقت سوئیے، نیند بھی ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن بلا وجہ جو دن کے کام ہیں، دن کے وقت ہے، دن کے اوقات ہیں جو کام کاج کے ہیں، اس میں اپنے آپ کو کام کاج میں لگائیے۔ ہم کو یہ روٹین کو چینج کرنا پڑے گا۔ جو پہلے زمانے میں لوگ جو گناہ گار ہوتے تھے، جو رات میں گناہ کرتے تھے، وہ لوگ راتوں میں جاگا کرتے تھے۔ اچھے لوگ کبھی بھی رات میں نہیں جاگتے تھے، لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں جاگنا ہمارے لیے معمول بن گیا۔ ٹھیک ہے، رمضان کی بات الگ ہے، لیکن غیر رمضان میں کوشش کریں کہ جلد سوئیں اور جلد اٹھیں، اور اپنے دن کے کاموں کو اچھے کام کر کے اس کو مفید بنائیں، دن کے اوقات کو اچھے کام کر کے مفید بنائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم کو صحیح وقت گزارنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بہت زیادہ برکت دے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی کہ بارک اللہ فی عمر و اہل و عیال و مال۔ تو یہ دعا جو ان کو دی تھی رسول اکرم نے، ان کے مال میں وقت میں اتنی برکت تھی، ان کو 110 سال کی زندگی ملی ماشاءاللہ، ان کے 100 بیٹے اور پوتے ان کی زندگی میں تھے ماشاءاللہ، اور جس مال میں ہاتھ لگاتے وہ مال میں برکت ہو جاتی تھی، یعنی بزنس ان کا بہت زیادہ منافع بخش ہوتا تھا۔ تو یہ رسول اکرم کی دعا تھی، اور دعا بھی آپ نے کتنی اچھی دی تھی کہ مال میں برکت دے،
اہل میں برکت دے اور عمر میں برکت دے۔ تو عمر میں برکت یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے تو نیکیوں کے ساتھ زندہ رکھے۔ اگر ہم زیادہ زندگی جیتے ہیں تو زیادہ نیکیاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو نیکیوں کے ساتھ زندگی وہ فائدے والی زندگی ہے، لیکن وقت ضائع کرنے کے لیے زندگی بیکار زندگی ہے۔ تو لہٰذا اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور رسول اکرم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ کیسے انہوں نے صرف 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب لا کے بتایا۔ ہم اگر پوری دنیا کو نہیں چینج کر سکتے، کم از کم اپنے گھر کو تو چینج کریں۔ ہم صرف میں اپنے خاندان والوں کو تو چینج کروں، یا اپنے گھر کو تو چینج کروں، یا اپنے آپ کو چینج کروں، اپنی ذات کو چینج کروں۔ تو میں اگر اپنے آپ کو بھی چینج کر لیتی ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔